بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سنیشا سٹوری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز کا بیٹا شہزادہ محمد سیف الدین عبدالعزیز کے وزیر کا بیٹا خالد اور انصار قلعے کا حاکم کا بیٹا تینوں بہت گہرے دوست تھے، یعنی سیف الدین، خالد اور علاء الدین۔ تینوں ہم عمر تھے اور یہ تینوں ایک ہی مکتب میں زیر تعلیم تھے۔ تینوں آپس میں گہرے دوست تھے اور خوش لباس، خوش گفتار، ذہین طالبہ علم تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان کا اکثر وقت اکٹھے گزرتا تھا اور اپنے استاد سے وہ ایسے سوال کرتے کہ وہ لاجواب ہو کر رہ جاتا۔ ایک روز تینوں دوست ایک کمرے میں بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے تھے۔ اچانک ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا اور دیے بجھ گئے۔ جب دیے جلائے گئے تو درمیان میں پڑی سلطان عبدالعزیز کی انگوٹھی غائب تھی۔ تمام کمرے کی تلاشی لی گئی، ایک ایک چیز کو الٹا پلٹا کر دیکھا گیا، مگر گمشدہ انگوٹھی نہ ملی۔ ظاہر تھا کہ وہ انگوٹھی ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس تھی، مگر ہر ایک نے لا علمی کا اظہار کیا۔ البتہ ایک دوسرے کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تلاشی نہیں لی اور اپنا فیصلہ ایک مشعور اور انگوٹھی بھی وہ تینوں باری باری اپنے پاس رکھتے تھے۔ وہ انگوٹھی انہیں سلطان عبدالعزیز کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ قلعہ کے حاکم سے اس بات کا کھوج لگوایا جائے، کیونکہ قلعے کا حاکم ذہین اور عقل مند انسان تھا۔ وہ بغیر کسی ثبوت کے بڑی بڑی چیزیں تلاش کر لیتا تھا۔ چنانچہ وہ حاکم کے پاس پہنچ گئے اور حاکم سے کہنے لگے، ہم تینوں کمرے میں خوش گپیاں لگا رہے تھے کہ اچانک ہماری قیمتی انگوٹھی جو سلطان محترم نے ہمیں تحفے میں دی تھی گم ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے حاکم کو بتایا، تمام کمرہ تلاش کیا لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ ظاہر ہے ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس انگوٹھی ہے۔ آپ بتائیں کہ انگوٹھی کس کے پاس آئی، اور یہ بھی احتیاط کریں کہ جس کے پاس انگوٹھی ہو اس کا نام نہ لیا جائے، خصوصاً ہم تینوں کے سامنے وہ اپنی توہین محسوس کرے گا۔ حاکم نے سارا ماجرا سنا تو انتہائی مؤدبانہ طور پر مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ خود ہی دے دے۔ وہ تینوں یک زباں ہو کر بولے، نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا ہوگا۔ حاکم نے جان لیا یہ ٹیڑھا مسئلہ ہے، آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ چنانچہ سخت مصروفیات کا بہانہ بنا کر اس نے الجھن کو سلجھانے کے لیے معذوری ظاہر کر دی اور مشورہ دیا کہ تینوں وزیر خنم الدین سے فیصلہ کروانے ان کے پاس جائیں۔ یہ سن کر وہ تینوں دوست وزیر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو وزیر سمجھ گیا کہ یہ تینوں لڑکے کوئی نئی آفت برپا کریں گے، اس لیے اس نے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ اس کا حل سلطان محترم کر سکتے ہیں۔ وہ تینوں شاہی محل چلے گئے اور سلطان کے حضور پیش ہو کر اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ سلطان نے ساری بات سنی اور کہا کہ جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ شرافت کے ساتھ انگوٹھی باہر نکال دے۔ میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں۔ وہ تینوں کے اصرار پر بادشاہ نے قاضی عالم شاہ کو حکم دیا کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ چنانچہ قاضی شاہ نے تینوں دوستوں کو اگلے روز اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ اگلے دن تینوں قاضی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ کھانا دسترخوان پر لگایا گیا۔ وہ تینوں قاضی کے ہمراہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ سلطان کے بیٹے شہزادہ سیف الدین نے چاول کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو فوراً تھوک دیا اور کہنے لگا، اس میں سے انسانی گوشت کی بو آتی ہے۔ وزیر کے بیٹے خالد نے گوشت کا ایک نوالا لیا تو فوراً اگل دیا اور کہا، یہ کتے کا گوشت ہے۔ پھر قلعہ کے حاکم کے بیٹے علاء الدین نے روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا تو بولا، جس نے یہ روٹی تیار کی وہ اپنے والدین کی ناجائز اولاد ہے۔
قاضی صاحب ایسے سنسنی خیز انکشافات سن کر پریشان ہو گیا اور نادم بھی ہوا۔ اس پریشانی کے عالم میں قاضی نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے تفصیل سے اپنی مشکل بیان کر دی۔ قاضی بھانپ گیا کہ یہ معاملہ ٹیڑھا ہے اور اس کی تصدیق کے لیے بڑی سوچ و بچار اور ذہانت کی ضرورت ہوگی۔ قاضی سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، آپ نے کھانے کے بارے میں جو حیرت انگیز انکشافات کا ظاہر کیے ہیں، ان کی تشفیش کر کے پھر آپ کے مسائل کا حل پیش کروں گا۔ اس کے لیے مجھے 3 دن کی مہلت درکار ہوگی۔ آپ آج سے چوتھے روز تشریف لے آئیں، حل پیش کر دیا جائے گا۔ تینوں دوست اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ قاضی ان کے جانے کے بعد خاصا پریشان تھا۔ اس نے 2 دکانداروں کو بلوایا جن سے چاول خریدتے تھے۔ قاضی نے پوچھا، اس نے یہ چاول کہاں سے منگوائے تھے؟ دکاندار نے کاشتکار کا نام بتایا۔ قاضی نے کاشتکار کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، یہ چاول اس نے کہاں سے لیے تھے؟ کاشتکار نے بتایا، حضور، چاول کی بوریاں لاتے ہوئے راستے میں میرے نوکر پر ڈاکو نے حملہ کیا اور اس کے سینے میں خنجر لگا۔ سینے میں خنجر لگنے کی وجہ سے اس کے سارے جسم کا خون چاول کی بوریوں میں گرنے لگا اور وہ چاول پوری طرح خون میں ڈوب چکے تھے، لیکن میں نے ان ڈاکوؤں سے جان چھڑا کر ان چاولوں کو اچھی طرح دھو کر اس دکاندار کے حوالے کر دیے تھے۔ قاضی سمجھ گیا کہ سلطان عبدالعزیز کا بیٹا سچا تھا اور اسے انسانی گوشت کی بو کیوں محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد قاضی نے قصاب کو بلوایا جس سے گوشت خریدا۔ قاضی سے دریافت کیا کہ وہ گوشت جو اس نے دیا تھا وہ کس چیز کا تھا۔ قصاب نے جواب دیا کہ بکرے کا۔ قاضی نے پوچھا، بکرا تم نے کہاں سے لیا؟ تو اس نے وہ بیوپاری کا نام بتایا۔ قاضی نے بیوپاری کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، یہ بکرا تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، بکری کا بچہ میں نے خود پالا تھا۔ قاضی نے پوچھا، یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بکری کا ہی بچہ ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتے کا بچہ تھا تو تم کیا کہو گے؟ بیوپاری نے جواب دیا، حضور والا، یہ بچہ میری اپنی بکری کا تھا۔ بچپن میں اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ کتیا کا دودھ پی کر پلا تھا۔ قاضی نے اسے واپس بھیج دیا۔ وزیر کے بیٹے کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ قاضی نے اس کی ماں باپ کا پتہ پوچھا۔ اس کی ماں زندہ تھی اور اس کو بلا کر اس بات کی تصدیق بھی معلوم کر لی کہ وہ اپنی ماں باپ کی ناجائز اولاد تھا، اور اسی طرح حاکم کے بیٹے علاء الدین کی بات بھی بالکل سچ نکلی۔ تصدیق کرنے کے بعد قاضی بہت پریشان بیٹھا تھا اور اسی سوچ میں گم تھا کہ اتنے میں شہزادی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے باپ کو سوچ و بچار میں غرق پایا تو کہنے لگی، ابا جان، کیا ہوا ہے؟ آپ بہت بے چین دکھائی دیتے ہیں۔ قاضی نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ شہزادی نے کہا، ابا جان، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے حل کر دوں گی، آپ انہیں آنے دیں۔ قاضی نے کہا، بیٹی، تم نہیں جانتی، تینوں لڑکے بڑے چالاک، ہوشیار اور ضدی ہیں، ان کی تسلی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں ڈرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کہیں عہدے سے ہی جواب نہ مل جائے۔ شہزادی بولی، آپ فکر نہ کریں، میں ان نوجوانوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، میں انہیں لاجواب بھی کروں گی۔ قاضی نے کہا، بیٹی، ایسا ہرگز مت کرنا، تمام معززین اور درباری ان تینوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان کے معاملے میں تم نہ دخل دو، میں خود کوئی ترکیب سوچ کر ان سے خلاصی کر لوں گا۔ شہزادی نے کہا، میں لڑکے کا روپ دار کر ان کی تصلیح کروں گی، میں اس معاملے کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ چوتھے روز 3 دوست قاضی کے گھر پہنچ گئے۔ قاضی نے انہیں آراستہ کمرے میں احترام سے بٹھایا اور کہا، تمہارے سوال کا جواب میرا نوجوان بیٹا دے گا۔ اتنے میں قاضی کی بیٹی عربی نوجوان کے روپ میں داخل ہوئی۔ قاضی نے اس کا تعارف مہمانوں سے کرایا کہ یہ میرا بیٹا شمس الدین ہے، حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے۔ تینوں دوست اس حسین خوبرو لڑکی کو دیکھنے لگے۔ شہزادہ سیف الدین نے کہا، یہ لڑکے کے روپ میں انتہائی ذہین اور سمجھدار لڑکی ہے۔ خالد نے کہا، یہ بے حد حسین اور بے شمار خوبیوں کی حامل ہے۔ علاء الدین نے کہا، اس کے ستارے بڑے بلند ہیں، اس کے خوبصورت چہرے پر عجیب دلکشی پیدا ہوتی ہے، مگر یہ ہمیں احمق سمجھتی ہے۔ شہزادی نے یہ تبصرے اپنے متعلق سنے تو اپنے سر سے عمامہ اتار دیا اور اس کے سنہرے گنگریلے بال اس کے خوبصورت چہرے پر عجب دلکشی پیدا کرنے لگے۔ پھر اس نے اپنا نقاب اتارا تو
تو نیچے پہنا ہوا قیمتی لباس اس کی رعنائی میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ تینوں دوستوں نے جب اس حسینہ کو دیکھا تو اس وقت یہ یونانی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ آپ نے درست فرمایا، میں شہزادی ہوں۔ شہزادی نے کہا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوسری باتیں بھی درست ہوں۔ میں بہرحال آپ کی مشکل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے؟ سلطان عبدالعزیز کے بیٹے سیف الدین نے اپنے ہوش و حواس درست کرتے ہوئے کہا، اے حسینہ وفا کی شہزادی، ہم تینوں دوست کمرے میں بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے تھے، اچانک دیا بجھا اور ہماری انگوٹھی گم ہو گئی۔ پورے کمرے کی تلاشی لینے پر انگوٹھی نہیں ملی۔ وہ انگوٹھی ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہے۔ آپ بتائیے گا کہ کس کے پاس ہے؟ غلط لڑکے کا نام ہرگز نہ لیجیے گا کیونکہ اس میں اپنی بے عزتی ہی محسوس کرے گا۔ شہزادی نے کہا، آپ میں سے کسی ایک کے پاس وہ انگوٹھی ہے تو خود ہی واپس کر دے، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ خالد کہنے لگا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا رہا، اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ کا فیصلہ انتہائی ضروری ہے۔ شہزادی نے کہا، درست ہے، اس کا فیصلہ میں کیے دیتی ہوں کہ سلطان عبدالعزیز کی قیمتی انگوٹھی کس کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ آپ اسے سن لیں، یہ بالکل سچی داستان ہے۔ آج سے 25 سال پہلے کا ذکر ہے۔ مصر کے شہر سکندریہ میں 2 دوست رہتے تھے، ایک شیخ محترم کا صاحبزادہ دلاور اور دوسرا اسکندرہ شہر کے معروف مشہور قبیلے کنزیل کے سردار گوکسان کا بیٹا احمد تھا۔ دونوں میں بچپن سے ہی بہت سچی دوستی تھی، ایک دوسرے کو دیکھے بغیر وہ اپنا دن نہیں گزارتے تھے اور ایک ساتھ ہی ان کی جوانی کی منزل میں داخل ہوئے تھے۔ دونوں دوستوں تک ایک دوسرے کو نہ دیکھ لیتے چین میں نہ آتے۔ دونوں شریف، بہادر اور ہوشیار تھے، یکجان 2 قلب تھے۔ دلاور کو بھی باپ کی طرح اپنے ہاتھوں سے مٹی کے برتن بنانے میں کمال حاصل تھا۔ اور فارغ اوقات میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ان دنوں ہر سال شوال کے مہینے میں دریا کے کنارے سرسبز و شاد آباد وادی میں عظیم الشان میلہ لگتا تھا، جس میں یونان، مصر، شام، ایران، ترکستان کے سوداگر، طبیب، نجومی، بازیگر، بردہ فروش، حسین و جمیل رقاصائیں، ٹھگ اور ہر قسم اور ہر کمکاش کے لوگ آتے تھے۔ نامور قبیلوں کے سردار سے لے کر گردانی غلاموں تک ہر عمر اور ہر قسم کے لوگ میلہ دیکھنے شمشیر زن ماہر دور دراز جگہوں سے آ کر شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے۔ اسی طرح چھوٹا بڑا، بوڑھا مرد عورت سبھی اس 10 روزہ جشن میں شریک ہوتے۔ قصہ مختصر، لوگ میلے کی رنگینیوں اور دلچسپیوں سے لے کر 22 مہینے انتظار کرنے اور پوری تیاریوں سے شامل ہوتے۔ شیخ محترم بھی ہر سال میلے میں اپنی دکان سجاتا اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خوبصورت برتن پیش کرتا اور انہیں فروخت کر کے ہزاروں کماتا۔ دلاور اور احمد بھی ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ میلہ دیکھنے جاتے۔ ایک دن شیخ محترم سخت بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس سال تاکید کی کہ وہ اس کی جگہ میلے کے دوران دکان پر بیٹھے۔ اسی طرح دوستوں کی یہ جوڑی میلہ اکٹھا نہ دیکھ سکی اور احمد اکیلا ہی دیکھتا رہا۔ البتہ وہ گھوم پھر کر اپنی جانثار دوست دلاور کے پاس اس کی دکان پر آ جاتا۔ ایک شام احمد میلے میں گھوم پھر کر واپس آیا تو بے حد پریشان اور حواس باختہ نظر آیا۔ دلاور کو تشویش ہوئی اور پریشانی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک پری محجبین کو میلے میں شانہ بے نیازی سے کنیز کے ہمراہ گھومتے دیکھا اور اس کے بغیر اس کا رہنا ناممکن ہے۔ دوست کی حالت زار سننے کے بعد دلاور نے دکان بند کی اور احمد کو ساتھ لے کر میلے میں اس پر یہ جمال کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ ان دونوں نے میلہ ختم ہونے تک ہر جگہ اسے تلاش کیا مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ چاہ کر بھی وہ انہیں
انہیں ناکام لوٹنا پڑا۔ اگلے روز پھر وہ سارا دن اسی اجنبی حسینہ کو تلاش کرتے رہے، مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میلہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ دلاور نے احمد کو تسلی دی اور کہا اس حسینہ کا حلیہ بتائے۔ احمد نے اس کا حلیہ بتا رہا تھا اور دلاور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ جب تصویر تیار ہوگی تو احمد نے کہا اس تصویر میں 2 خامیاں رہ گئی ہیں۔ اس کے نیچے ہونٹ کی دائیں جانب تل کا نشان تھا اور دوسرا اس کی زلفوں کی ایک لٹ ماتھے پر گری ہوئی تھی۔ دلاور نے دونوں چیزیں بنا دی تو احمد بے ساختہ کہنے لگا یہ اب ہو بہو اس کی مکمل تصویر ہے۔ دلاور نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ جب تک وہ لڑکی کا پتہ نہیں چلا لیتا، وہ اس سے احمد کی شادی نہیں کروا دیتا، وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ حوصلہ نہ ہارے اور دلاور کی کامیاب واپسی کا انتظار کرے۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے الوداع ہوئے۔ اگلے روز دلاور نے اپنے گھر کو خیر آباد کہا اور گاؤں گاؤں بستی بستی اس شہزادی کو تلاش کرنے لگا۔ ہر جگہ جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا وہ ڈھونڈتا رہا۔ وہ بھوکا پیاسا تھکا ہارا اس جنون میں پھرتا رہا، مگر اس حسینہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے والدین اور عزیز و اقارب نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس نے اپنے پیارے دوست کی خاطر کوئی گاؤں کوئی آبادی نہ چھوڑی جہاں اس نے تلاش نہ کیا ہو۔ اسی دوران وہ اپنے عزیز دوست کو بھی نہ مل سکا۔ البتہ اسے کسی شناسہ کی زبانی پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس کی حالت بگڑ گئی، مگر وہ اپنی سچی لگن کے سہارے اس حسینہ کو ڈھونڈتا رہا اور ہمت نہ ہاری، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے پورا سال گزر گیا اور اگلا میلہ منعقد ہو گیا۔ پھر وہ پورے 10 رات میلے میں گھومتا اور تلاش کرتا رہا، مگر اسے کوئی کامیابی نہ ملی۔ وہ میلہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی دوران احمد کے والدین اس کے متعلق بہت فکر میں تھے اور آخر منت سماجت کر کے اسے گھر لے گئے۔ دلاور کے گھر والوں نے اسے مجبور کر کے اس کی شادی کروا دی کہ شادی کر کے سیدھے راستے پر آ جائے گا اور وہ آوارہ گردی ختم کر دے گا۔ شادی کے دن جب دلاور اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو یکدم پیچھے ہٹا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ دلاور کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی دلہن کے روپ میں اسی محبوبہ کو پایا جسے وہ 2 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ دلاور پر غشی طاری ہو گئی۔ لڑکی اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کیوں میرے سرتاج، کیا بات ہے؟ آپ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، اس کنیز سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ دلاور نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا کر پوچھا اے حسینہ، کیا تم میری ایک بات مانو گی؟ دلہن کہنے لگی آپ میرے مجازی خدا ہیں، میں آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کروں گی، بشرط وہ خدا اور اس کے آخری رسول کے احکامات کے خلاف نہ ہو۔ دلاور کہنے لگا نہیں، جو بھی ہو میں کہوں گا تمہیں مارنا پڑے گا۔ اگر تم نے حکم کی تعمیر نہ کی تو یقین کرو کوئی معصوم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، میں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس پر دلہن بولی میں اتنی سنگ دل نہیں ہوں۔ فرمایا حکم کی تعمیل ہوگی۔ دلاور نے احمد کی ساری داستان محبت بیان کر دی کہ کس طرح وہ اس کے عشق میں پاگل ہو کر دیوانہ ہوا اور اپنی محبت جان نچھاور کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ پھر اسے کیے ہوئے وعدے کا بھی ذکر کیا، اس کی حالت اظہار بھی بیان کی اور کہا اپنی جان سے پیارے دوست کی زندگی بچانے کے لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لینا، میں زندگی پر تمہارا یہ احسان فراموش نہیں کر سکوں گا۔ دلہن نے کہا میں آپ کے حکم کے مطابق وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں احمد کے گھر جا کر آپ سے طلاق منگوا لوں گی۔ دلاور نے اس سے اتفاق کیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ وہ بھی احمد کے گھر چلی جائے۔ دلاور کی بیوی نے احمد کے گھر کا پتہ معلوم کر کے گھوڑا منگوایا اور اسی رات اسی گاؤں کی طرف اکیلی روانہ ہوگی۔ وہ رات کے وقت سفر کرتی رہی۔ راستے میں ایک جگہ وہ ویرانے سے گزر رہی تھی تو 2 راہزن اچانک سامنے آ گئے۔ انہوں نے جب پکارا تو وہ رک گئی اور راہ
گزر قریب آئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ دلہن کے روپ میں اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی اعلیٰ قیمتی لباس پہنے زیورات سے لدی ہوئی اتنی رات کے اکیلے سفر کر رہی ہے۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور اسی دوران اس نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ کی۔ سردار نے دیکھا قیامت خیز دلہن کے روپ میں لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے تو محویت میں کچھ دیر گم رہا، پھر بولا، دوشیزہ، تمہاری لباس اور قیمتی زیور سے معلوم ہوتا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے، لیکن ایسی صورت میں اکیلے سفر کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر کون سی مجبوری تھی جسے تمہارے گھر والوں نے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دی؟ دلہن کہنے لگی، میں ایک انتہائی ضروری کام سے جا رہی ہوں، کوئی ایسی پریشانی ہے جو میں اس وقت نہیں بتا سکتی، اگر آپ اجازت دیں تو۔ سردار کہنے لگا، میں ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلتا کہ گر ہے شکار ہاتھ سے یوں جانے دوں۔ لڑکی نے کہا، بے شک درست فرماتے ہیں، مگر میں صدق دل سے بات کر رہی ہوں، کل شام سے پہلے اس سے زیادہ زیور، نقدی اور قیمتی کپڑے اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اس وقت اگر میں نہ گئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قیمتی جان ضائع ہو جائے۔ میں بزدل نہیں ہوں، اگر مجھے ڈر یا خوف ہوتا تو میں اکیلے سفر نہ کرتی۔ سردار لڑکی کی دلیری سے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا، چلو یہ بھی آزما لیتے ہیں، میں اپنے آدمیوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ لڑکی نے کہا، نہیں، میں اکیلے ہی سفر کروں گی اور آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ دلہن وہاں سے چل کر سیدھا احمد کے گھر پہنچی اور احمد سے ملنے اس کے کمرے میں گئی۔ احمد نے جب اس دلربا شہزادی کو اچانک آنکھوں کے سامنے دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس کی لازوال محبت کی حسینہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے سپنوں کی حسین تعبیر اس کے روبرو تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے اپنی محبوبہ کا رخ زیب دیکھ رہا تھا۔ اس حسینہ نے خاموشی توڑی اور کہا، آپ نے میری چاہت کی اور یہ ادنا کنیز آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوگی۔ احمد نے جب یہ تلمسی ترنم آواز میں اس حسینہ کے منہ سے سنے تو بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہنے لگا، اے پرستان کی شہزادی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تمہارا لباس اور چہرہ بتا رہا ہے تم نئی نویلی دلہن ہو۔ مجھے بتاؤ یہ قصہ کیا ہے؟ دلہن کہنے لگی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میں تو ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ گئی ہوں اور اب عمر بھر کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ احمد نے کہا، بے شک میں تمہارے پیار اور عشق میں زندگی اور موت کی بازی لگا چکا ہوں، مگر میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے میرے پاس بھیجا۔ قریب پڑا ہوا خنجر اٹھایا اور کہا، اگر تم نے مجھے ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیے تو میں اسے اپنے سینے میں اتار کر اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ حسینہ نے اصل راز کا انکشاف کر دیا۔ یہ سنتے ہی احمد نے کہا، تم میرے عزیز جان دوست کی بیوی ہو اور میری حقیقی بہن۔ اس بائی کے دروازے پر تمہارے لیے سدا کھلے رہیں۔ اور میری تکریم اور احترام سے بہن کو بٹھایا اور اس کی خدمت مدارت کی۔ اگلے روز صبح دلہن نے احمد سے واپس چلنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا، بہن بھائیوں کو عزت آبرو کے ساتھ رخصت کیا کرتے ہیں۔ اس نے بے شک قیمتی زیورات اور نقدی دے کر اپنی بہن کو رخصت کیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے اس کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ دلہن نے اکیلے ہی جانے کی ضد کی تو احمد کہنے لگا، اتنے زیورات، نقدی وغیرہ کے ساتھ تمہارا اکیلے سفر کرنا مناسب نہیں، مگر وہ ڈٹی رہی اور کسی کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئی۔ آخر احمد کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنی پیاری بہن کو الوداع کیا۔ احمد کے گھر سے چل کر وہ راہزنوں کے ٹھکانے پر پہنچی۔ اسے دیکھتے ہی سردار کی روح خوش ہو گئی اور اس نے تمام زیورات، نقدی اور قیمتی کپڑے سردار کے سامنے رکھ دیے اور کہا، وہ اپنے وعدے کے مطابق آ گئی ہے، اب سردار کو اختیار ہے جو حکم دے۔ سردار سخت حیران تھا اور سوچ رہا تھا، یہ کیسی لڑکی ہے، اتنی بہادر، دلیر اور سچی۔ اس نے سردار کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔
سردار کبھی اسے دیکھتا اور کبھی سامنے پڑی ہوئی پیش قیمت اشیاء کو۔ وہ اصل مسائل پر جتنا بھی غور کرتا اتنا ہی خود کو اجلتا ہوا آخر اس سے رہا نہ گیا۔ لڑکی سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور یہ سب کیا چکر ہے؟ دلہن نے کہا، آپ تو راہزن ہیں، آپ کو اس سے کیا؟ میں کون ہوں اور یہاں کیسے آئی ہوں؟ آپ اپنی دولت سمیٹیں اور میں آپ کی کنیز بن کر آپ کے قدم بوسی کے لیے موجود ہوں۔ سردار نے لڑکی کو کہا، دیکھو لڑکی، میں نے آج تک زندگی میں ہار نہیں مانی۔ تم نے نہ صرف میرے پختہ عزم کو متزلزل کیا بلکہ میری ہمت اور قوت کو شکست دی۔ میں تمہاری داستان ضرور سنوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی زندگی سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے۔ لڑکی نے اپنی داستان سنائی سردار کو۔ سردار بڑی دلچسپی سے سنتا رہا۔ جب لڑکی اپنی داستان ختم کر چکی تو سردار کہنے لگا، میں تم جیسی ذہین بہادر لڑکی کو اپنی بیٹی بنانا فخر محسوس کروں گا۔ آج سے تم میری بیٹی ہو۔ اس کے بعد دلہن نے سردار سے اجازت چاہی۔ سردار کہنے لگا، باپ بیٹیوں کو ایسے رخصت نہیں کیا کرتے۔ اس نے جب اپنی مجبوریاں بتائیں کہ اگلے روز اس کے میکے والے اسے لینے کے لیے آئیں گے اور اسے نہ پا کر بہت پریشان ہوں گے تو سردار نے اجازت دے دی اور بے شمار دولت، ہیرے جواہرات اور زیورات وغیرہ دے کر بیٹی کو الوداع کیا۔ وہ اپنے آدمیوں سے کہنے لگا، میری بیٹی کو اس کے گھر چھوڑ کر آئے۔ لڑکی نے کہا، میں اکیلی آئی تھی اور اکیلی ہی جاؤں گی۔ سردار نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر رخصت کیا۔ وہاں سے چل کر دلہن اپنے خاوند کے گھر پہنچی۔ دلاور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اپنے شوہر کو تفصیل سے اپنے سفر کی رواداد سنائی تو وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ قاضی کی بیٹی نے یہ داستان یہاں ختم کرتے ہوئے تینوں دوستوں سیف الدین، خالد اور علاؤ الدین سے باری باری پوچھا، آپ بتائیں کہ اصل قربانی کس نے دی؟ سب سے پہلے سیف الدین نے جواب دیا، اصل قربانی دلاور نے دی، جو اپنا وعدہ پورا کرنے کی خاطر اپنی بیوی کو اپنے دوست کے پاس بیچ دیا۔ خالد نے کہا، نہیں، حقیقی قربانی تو احمد کی تھی، جس نے اس لڑکی کو دل و جان سے چاہا اور جس کے لیے وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، اور اب جب پتہ چلا کہ وہ حسینہ اس کے پیارے دوست کی بیوی ہے تو اس نے اسے بہن بنا لیا اور اس کا اظہار واقعی بے مثال ہے۔ علاؤ الدین بولا، نہیں، وہ دونوں تو آپس میں گہرے دوست تھے، انہوں نے اگر ایک دوسرے کے لیے قربانی دی تو کسی پر احسان نہیں کیا، یہ ان کا فرض تھا۔ اصل قربانی تو راہزنوں کے سردار نے دی جو برے کام کرنے والا تھا، مگر جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا لیا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ شہزادی نے تینوں کے جوابات سنے تو کہنے لگی، انگوٹھی علاؤ الدین کے پاس ہے، اور اسے کہا کہ انگوٹھی پیش کر دے۔ اس پر علاؤ الدین نے انگوٹھی نکال کر اپنے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ تینوں بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے شہزادی سے پوچھا، کس طرح اتنی آسانی سے اس نے یہ فیصلہ کر دیا؟ شہزادی نے جواب دیا، یہ تو بڑی سیدھی بات ہے، آدمی جن عادات اور خصوصیات کا مالک ہوتا ہے اسی خاصیت کے آدمی کو پسند کرتا ہے۔ علاؤ الدین نے راہزنوں کے سردار کی حمایت کی تو میں سمجھ گئی تھی کہ علاؤ الدین کے پاس ہی انگوٹھی ہے۔ تینوں دوست اس لڑکی کی عقل مندی اور اس کے فیصلے پر بہت حیران ہوئے اور اس کی عقل مندی کو داد دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔